بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ اسلامک اسٹڈی کا لیسن نمبر 8 پڑھیں گے، جو کہ فائنل ٹرم کا فرسٹ لیکچر ہے، اسلامک پریکٹسز، اسلامی عبادات۔ ہم پڑھتے ہیں، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیفرنٹ برانچز آف دا ورشپ، عبادت کی مختلف جو شاخیں ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ 4 مین: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آفٹر دس جنرل ڈسکشن آن دا فیتھ، جو لاسٹ لیکچرز میں ہم نے ایمان پہ، فیتھ پہ ڈسکشنز کی، جو آپ کے مڈ ٹرم میں گزر چکا ہے، وی ول ٹاک ایٹ سم لینتھ آن دا 4 obligatory modes آف ورشپ: نماز، روزہ، زکوٰۃ اینڈ حج۔ ہم ایٹ لینتھ مطلب ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کریں گے 4 جو اوبلیگیٹری مطلب جو فرض موڈز آف ورشپ ہیں، عبادت کے طریقے: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ چاروں فرض ہیں۔ These items are included among the basic fundamentals of Islam and are of exceptional importance of the religion. بیسک فنڈامنٹل مطلب بنیادی جز ہیں یہ اسلام کے، اینڈ ایکسیپشنل امپورٹنس۔ ایکسیپشنل امپورٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ جو بیان نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ امپورٹنس ہے ان کی، ایکسیپشنل ہے مطلب بہت زیادہ، عام جو عبادت ہے ان سے ایکسیپشنل، بہت امپورٹنس ہے ان کی۔ دیز آر دا پلرز آن وچ دا ہول ایفیڈس آف فیتھ از ریزڈ، جو فیتھ کی، ایمان کی پوری عمارت ہے۔ ایفیڈس کا مطلب ہوتا ہے ایک شاندار عمارت، ایمان کی عمارت ہے وہ ان 4 پلرز پہ کھڑی ہے۔ کون سے؟ یہ 4 پلرز۔ لیٹس اسٹارٹ فرسٹ پلر، دیٹ از نماز۔ ڈیفینیشن آف نماز، یہ ڈیفینیشن آپ دیکھ رہے ہیں ہائی لائٹڈ ہے نماز کی، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ صلاح، یہ آپ کا شارٹ کوشچن آ سکتا ہے، یلو میں ہے نا، شارٹ کوشچن کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ صلاح، اس کو عربک میں صلاح کہتے ہیں، صلوات بھی کہتے ہیں، لیکن صلاح کہتے ہیں عربک میں۔ یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ نماز کو عربک میں کیا کہتے ہیں۔ صلاح، نماز از اے پرٹیکولر وے آف ورشپنگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، پرٹیکولر طریقہ ہے، پرٹیکولر وے ہے، اینڈ اللہ اینڈ آفرنگ ڈیووشن ٹو ہم، اور اللہ تعالیٰ کو ایک خراج تحسین، ڈیووشن کا مطلب ہوتا ہے، لیکن ادھر یہ نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور سر تسلیم خم کرنے کا ایک ذریعہ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کی ویلیو، اس کی قدر تب پتہ چلتی ہے جب اس کے کام کا پتہ ہو، مطلب جو سرو کرتی ہے، جو جس چیز کے لیے وہ یوز ہوتی ہے، اگر وہ اچھے مقصد کے لیے یوز ہوتے ہیں، مطلب اس کا پرپس بہت زیادہ اعلیٰ ہے، تو وہ چیز کی امپورٹنس، ویلیو زیادہ ہوں گی، اس بات کا یہ مطلب ہے۔ دا پرائس آف اے موٹر کار، آگے ایگزامپل سے آپ کو اس بات کی زیادہ السٹریشن سے سمجھ آ جائے گی۔ دا پرائس آف اے موٹر کار، ایک موٹر کار کی گاڑی کی قیمت از جج ناٹ بائی اٹس کلر اور شیپ بٹ بائی دا کیپیسٹی ٹو فلفل دا پرپز فار وچ اٹ از میڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک موٹر کار کی قیمت کیسے جج نہیں ہوتی، اس کے کلر یا اس کے شیپ سے جج نہیں ہوتی، لیکن اس کی کیپیسٹی سے، اس کی وہ جو قوت ہے، طاقت ہے جس کے لیے یہ یوز ہوتی ہے، جس کے لیے بنائی گئی ہے، اس سے جج ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اگر ایک گاڑی ہے وہ اگر اچھے طریقے سے زیادہ چلے گی، پیٹرول کنزپشن لیس ہوگی اور اچھے سے اس کا انجن ورک کرے گا، تو تبھی اس کا مطلب ہے نا وہ گاڑی اچھی ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا کلر اچھا۔ تو کچھ لوگ ویسے کلر شیپ بھی جج کرتے ہیں، لیکن یہ ایکسیپشنل ہے۔ مطلب مین امپورٹنس چیز کی ویلیو کیسے پتہ چلتی ہے؟ اس کے پرپز سے، کہ وہ جو پرپز کرتے ہیں یا نیڈ اٹ سرو، جو وہ کام انجام دے رہی ہے، اس سے۔ نور از اے بفیلو شیپ اور ڈیئر اکارڈنگ ٹو دا وے اٹ واکس، کہ اگر کسی بھینس کا یا ہم نے بھیڑ کا یا کسی ہرن کا پتہ لگانا ہو تو ہم ایسے نہیں کریں گے کہ وہ چل رہا ہے، اگر وہ اچھے سے چل رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ اچھا نہیں، ایسے نہیں اس کی ویلیو کو پتہ چلے گا۔ اس کی ویلیو کو کیسے پتہ چلے گا؟ اٹ از دا ملک اٹ ییلڈز دیٹ ڈیسائڈز، کہ وہ جتنا دودھ دیں گے، جیسا دودھ دیں گے، جو ڈیسائیڈ کرے گا، جو فیصلہ کرے گا کہ وہ کیسی چیز ہے، اچھی ہے یا بری ہے۔ ادا کرتے ہیں ان دا ریئلائزیشن آف دا آبجیکٹیونیس ایسوسیٹیڈ ود ورشپ، جو عبادات کے ساتھ سارے کے سارے آبجیکٹیوز کا مطلب ہوتا ہے مقاصد، ایسوسیٹ ہے، منسلک ہیں عبادات کے ساتھ سارے مقاصد کو، ان میں سے جو مین مقصد ہے، سب سے افیکٹو رول ہے، مؤثر کردار وہ نماز ادا کرتی ہے۔ This will also explain the numerous conditions that are attached to it. For example, the cleanliness of body. یہ بہت سی ایسی کنڈیشن حالات کو بھی ایکسپلین کرتی ہے۔ کون کون سی؟ cleanliness of the body، جسم کا پاک صاف ہونا، the cleanliness of dress، کپڑوں کا پاک صاف ہونا، the cleanliness of the ground on which it is offered، اور اس زمین کا پاک صاف ہونا جس پہ یہ پڑھی جا رہی ہے، اینڈ وضو اور وضو کرنا۔ یہ ساری جو حالتیں ہیں یہ انسان کو پاک صاف کرتی ہیں، اس کو بھی نماز ایکسپلین کرتی ہے۔
Further, some famous of worship representative in particular of the sovereignty and omnipotent power of God. فردر سم فارمز ایسی ہیں جو ورشپ کی عبادت کے ایسے طریقے ہیں جو ریپریزنٹ کیا کرتے ہیں پرٹیکولر آف دا سوورینٹی، اللہ تعالیٰ کی جو اقتدار اعلیٰ حاکمیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ساری کی ساری پاور ہیں. اومنی پوٹینٹ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قادر مطلق، مطلب جو بندہ وداؤٹ اس کی پاور لمٹ لیس ہے، کوئی لمٹ نہیں اللہ تعالیٰ کی پاور کی، قادر مطلق ہے. اومنی پوٹینٹ کا بیسک جو بنیادی مقصد ادھر یوز کرنے کا یہ ہے کہ نماز جو ایسی فارم ہے عبادت کی، ورشپ کی، جو ریپریزنٹ کرتی ہے پرٹیکولر خاص اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو، کیونکہ نماز میں سجدہ رکوع ہوتا ہے. اب وہ خاص صرف ہم سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، رکوع بھی صرف اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، اس لیے یہ پرٹیکولر طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اس کے قادر مطلق اور اس کی قوت طاقت کا اظہار کرنے کا، مطلب جو نماز ہمیں سکھاتی ہے. By carrying them out, the worshippers pays tribute to these qualities of the divine. اس کے کیرینگ دم کا مطلب ہوتا ہے اس کو ادا کر کے، اس طریقے سے نماز کا جو طریقہ ہے، دا ورشپر پیس جو عبادت کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ٹربیوٹ ایک اسلامی عقیدت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے آ پائے گا کہ ایک اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، ان کوالٹیز کا اظہار کرتے ہیں. کون سی کوالٹیز؟ جو سوورینٹی یا اومنی پوٹینٹ اللہ تعالیٰ کی جو پارس ہیں، کوالٹیز ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں اس عبادت کے ذریعے، نماز کے ذریعے. میکنگ ایٹ دا سیم ٹائم اے کنفیشن، اسی وقت وہ ایک اعتراف کر رہے ہوتے ہیں آف ہز اون سرنڈر کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار ڈالنا، بہت زیادہ عاجز ہو جانا، اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ سرویلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ فرما بردار کسی کے سامنے خود کو شو کر رہے ہیں، اپنی فرما برداری عاجزی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں اسی ٹائم. کون سے ٹائم؟ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. زکوٰۃ از اے کلاسیکل انسٹنس، ایسی زکوٰۃ بھی جو ایک کلاسیکل کا مطلب ہے مستند، جس کی دلیلیں ظاہر ہے قرآن پاک میں بہت سارے آیات ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، ایک مستند مثال ہے. انسٹنس بھی یعنی انسٹنس کا مطلب ہوتا ہے مثال، عبادت کی ایک مستند مثال ہے زکوٰۃ بھی ایسے. نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں اینڈ دین there are other forms that are related more especially to the lovable adorable aspect of divinity. اور دوسری فارمز بھی ہیں، فارمز کا مطلب ہوتا ہے اور طریقے بھی ہیں دیٹ آر ریلیٹڈ، جو کس سے ریلیٹ کرتے ہیں، کس سے تعلق رکھتے ہیں، مور اسپیشلی خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے. اور ایڈوریبل کا مطلب ہوتا ہے قابل احترام، مطلب اللہ تعالیٰ کا جو احترام ہے اس سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اظہار کرتے ہیں. اور بھی طریقے ہیں عبادت کے. دے سرو ٹو سمبلائز، وہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں، دا ڈیپ لو اینڈ ڈیووشن آف دا اڈورڈ اڈورر کا مطلب ویسے تو اس کا بیسک مطلب ہوتا ہے کہ پجاری، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو ہم پوجا نہیں اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو اڈورر یہاں آئے گا عبادت کرنے والا، اور اڈورڈ کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے. اور بھی عبادت کی فارمز ایسی ہیں جو سیمبلائز کرتی ہیں، نشاندہی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی گہری محبت کی اور ڈیووشن کی. کس کی ڈیووشن کی؟ اڈورر کی، جو عبادت کر رہا ہے اس کی گہری محبت، اور ڈیووشن کی فار دا اڈورر، جس کی عبادت کر رہا ہے اس کے لیے. مطلب اور بھی عبادت کی فارمز ہیں جو اللہ تعالیٰ کی گہری محبت اور ڈیووشن اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت کر رہا ہے اس کی گہری محبت اور ڈیووشن کو سیمبلائز کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کرتی ہیں. ہز ارنیسٹ ہیئرنگ فرام ہم. ارنیسٹ ہیئرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہیئرنگ کا ایسے ویسے بیسک مطلب تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ خواہش کرنا، لیکن ادھر ایسے نہیں آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خواہش نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور ارنیسٹ کا ویسے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایک بیش بہا جو چیز ہوتی ہے، لیکن جہاں ایسے آئے گا ہز ارنیسٹ ہیئرنگ فرام ہم کہ اللہ تعالیٰ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، ڈیووشن رکھا جائے اس کے لیے، اس لیے اس کی عبادت کی جاتی ہے. دیٹ ہی از ہارٹ کہ وہ فیل ایسے کرتا ہے، کون؟ اڈورر جو عبادت کر رہا ہے، کہ وہ اس کا دل ہے، سول اینڈ ایوری تھنگ، وہ اس کی جان ہے، روح ہے، سب کچھ ہے. The fast offer an excellent expression to this side of relationship between man and his creator by calling upon him to shun food and drink. بہت لمبا سینٹینس ہو گیا، اس کو یہاں سے کٹ کرتے ہیں ہم. The fast offer an excellent expression کہ جو روزہ ہے، فاسٹ کا مطلب ہوتا ہے روزے، آفر کا مطلب پیش کرتے ہیں، ایکسیلنٹ ایکسپریشن ایک بہت اچھا ایکسپریشن پیش کرتے ہیں. کس چیز کا؟ ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ ہز کریٹر، اللہ تعالیٰ اور اس کے جو خالق انسان کے، مین آدمی اور اس کے کریٹر اس کے خالق کے درمیان ایک ایسا رشتہ پیش کرتے ہیں، کون؟ روزے. بائی کالنگ اپان ہم ٹو شن فوڈ
کہ شن کا مطلب ہوتا ہے بچنا، کہ فوڈ سے کھانے سے وہ بچ کے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کالنگ اپان، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اینڈ ڈرنک ان دا سٹائل، اور ایسے پی کے، کھا پی ایسے کر کے اپنا، آف ڈیجیکٹیو لو، ڈیجیکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، مطلب ایک مقدس لفظ جس کو کہتے ہیں نا، اس سینس میں یہاں یوز ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مقدس محبت ہے اس میں وہ کیسے کھاتے پیتے ہیں، شن فوڈ کھانے سے بچتے ہیں اور پیتے اس سٹائل میں جس سٹائل میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اینڈ سو از دا حج، اور حج بھی ایسے ہی، ٹرو سمبل آف لوز فرینزی. فرینزی کا مطلب ہوتا ہے جنون، بہت زیادہ محبت جو ہوتی ہے نا اس کو فرینزی کہتے ہیں. حج بھی ایسے ہی ہے، ٹرو سمبل، ایک ٹرو نشاندہی کرتا ہے کس چیز کی، فرینڈ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی. کیسے؟ دا اسٹرینج ڈریس، عجیب سا لباس ہوتا ہے. کیوریس ریچولس، ریچولس کا مطلب ہوتا ہے جو طریقے ہوتے ہیں کرنے کی عبادت، مطلب جیسے کرنا، ایک رسم ہے نا حج کی، حج اسود کو بوسہ دینا، طواف کرنا، صحیح کرنا، اور یہ ساری چیزیں مطلب عجیب سی رسمیں ہیں، ایک مطلب چلتے ہی رہنا ہے. اب دیکھیں نا، منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، اور یہ سارے عجیب سی رسمیں ہیں نا، ادھر رکنا ادھر رکنا، اس کو کہتے ہیں کیوریس ریچول. ادھر بیان ہوا ہے کہ عجیب عجیب سی رسموں کا اظہار کرنا، عجیب سا ڈریس پہننا. دا واکنگ اراؤنڈ دا ہاؤس آف کعبہ، کعبہ کے گرد چلنا. ود سم ونز تھاٹ ڈیلائٹفلی ایمبیڈڈ ان دا ہارٹ اینڈ دا فینٹنگ کسنگ. سم ونز تھاٹ مطلب کسی کی سوچ آپ کے دل میں اس طرح گھر کر گئی ہے کہ آپ اس کو بہت سوچ کے بہت خوش ہوتے ہیں. جیسے کہ جو بندہ حج کر رہا ہوگا، آپ میں سے کسی کو اس کا شرف حاصل ہوا عمرے کا یا حج کا، تو ایسے ہوتا ہے نا، مطلب جب بندہ طواف کر رہا ہوتا ہے عجیب سی فیلنگز ایک دل میں ہوتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے ڈیلائٹفلی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خوشی، روحانی خوشی جو ہوتی ہے نا. امبیڈڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک جڑیں پکڑ گئی ہے اس کے دل میں، ان دا ہارٹ، اس کے دل میں. اینڈ دا فرانٹنگ کسنگ آف اے سلیب آف اسٹون، اور اس پتھر کو چومنا، فکس ان دا کارنر آف دا بلوڈ بلڈنگ، جو اس محبت بھری یا اس پیاری بلڈنگ، کون سی بلڈنگ بلا، خانہ کعبہ کے کارنر میں، اس کے کونے میں نصب ہے. دا وینڈرنگ آؤٹ انٹو دا ویلڈرنیس اینڈ اسٹیئنگ دیئر فار ڈیز اینڈ نائٹ. ویلڈرنیس کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے کہ بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک جنگل جگہ، اجاڑ بیابان اس میں. لیکن ابھی تو وہ جب حج وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں تو ایک اچھی خاصی رونق ہوتی ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اجاڑ، ولڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا، ایسے ہی ایک مطلب بلا کسی مقصد کے چلنا پھرنا. لیکن حج ایسے تو نہیں ہوتا. مطلب یہ یہاں یہ بات یہ شو کر رہی ہے کہ ہم بالکل ایسے ہی چلتے ہیں نا، کہ اس کے مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا. وینڈنگ آؤٹ انٹو دا ولڈرنیس مطلب اجاڑ میں، ان میدان میں چلنا پھرنا. اینڈ اسٹیئنگ دیئر فار ڈیز اینڈ نائٹس، اور رات دن وہاں گزارنا، مینا میں، مزدلفہ میں، اور سارا کچھ. اینڈ دیز تھنگس آر دیئر بٹ ٹو پورٹری دا ڈیوائن ایکسٹیسی. یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ یہ پورٹری کریں، پیش کریں ڈیوائن ایکسٹیسی. ڈیوائن تو کا مطلب ہوتا ہے نا قادر مطلق، اللہ تعالیٰ کی مطلب جو ہوتی ہے. ایکسٹیسی کا مطلب وہ بے حد خوشی، مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے، قدرت کے لیے ہماری جو بے حد خوشی ہے اس کو یہ پورٹری کرتی ہیں. یہ سارے ہمارے کام کہ ہم عجیب سا لباس پہنتے ہیں، عجیب سے کام کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں خانہ کعبہ گرد، اس اسٹون کو کسنگ کرتے ہیں جو حجر اسود جسے کہتے ہیں، اور سارا کچھ. یہ ڈیوائن ایکسٹیسی ہماری بے حد جو اللہ تعالیٰ کے لیے خوشی ہے اس کو پورٹری کرتی ہے. یہ ساری چیزیں. دا سویٹ میڈنیس آف لو وچ از ٹروتھ. محبت کی ایک عجیب سا ہمیں سویٹ میڈنیس، مطلب میڈنیس کا مطلب ہوتا ہے پاگل پن، بہت زیادہ محبت کس سے کرنا، اس کو میڈنیس کی حد تک چلے جائے، مطلب پاگل پن کی حد تک. سویٹ کا مطلب ہوتا ہے خوشی بھی ہے، آپ کی ایک مٹھاس بھری محبت جو ہوتی ہے. وچ از ٹروتھ جو حق ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی جو ہم اللہ تعالیٰ کی سویٹ میڈنیس آف لو رکھتے ہیں وہ ٹروتھ ہے، حق ہے. کانسٹیٹیوٹ دا ریئل اسپرٹ آف دس یونیک پلگرم. یہ سارا کچھ کیا کرتا ہے؟ کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے، بناتا ہے دا ریئل اسپرٹ، اصل جو مقصد ہے، اصل جو پرپز ہے آف دا یونیک پلگریمیج. یونیک کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل جس کی مثال نہ ملتی ہو دنیا میں، سب سے علیحدہ ہو. پلگریمیج کا مطلب ہوتا ہے حج، مطلب یونیک پلگریمیج جو ایک خاص قسم کا حج ہے. یہ ساری چیزیں اس کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، اس کے ریئل اسپرٹ کو، اس کے خاص مقصد کو حج کے. اسٹوڈنٹ یہ کافی ڈیفیکلٹ تھا پیراگراف، ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، میں آپ کو کسی اور طریقے سے دوبارہ سے یہ کر دوں گی. ایک بار میں آپ اس کو کر دیتی ہوں اس کا ایکسپلین کہ یہ جو ساری چیزیں پہلے نماز سے دیکھیں. پیراگراف شروع ہے کہ نماز کیا کرتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے دل سے، اس کو اپنا دل، روح، جان سمجھ کے. ایسے ہی روزہ ہے. روزہ کس لیے ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ مین اینڈ کریٹر کے درمیان کرتا ہے، کہ وہ کھانے پینے سے بچتا رہتا ہے اور اس سٹائل میں کھاتا پیتا ہے، مطلب سحری میں اور پھر افطاری میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو حکم دیا. ایسے ہی حج ہے جو ایک فرینزی لو، مطلب بہت زیادہ محبت کو ظاہر کرتا ہے، کہ عجیب لباس پہنتے ہیں، عجیب قسم کی رسمیں ادا کرتے ہیں، چلتے ہیں کعبہ کے گرد اور حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں اور رکتے ہیں وہاں، دن اور رات گزارتے ہیں میدان میں، مزدلفہ میں، میدانوں میں، وہاں آگے سے آگے چلتے ہیں.
اور پھر کیا ہوتا ہے یہ سارا چیزیں جو پورٹرے کرتی ہیں انسان کی جو ڈیوائن ایکسٹیسی ہے، اس کی بے حد خوشی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو پورٹرے کرتی ہیں، اس کی جو خوبصورت محبت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہ ساری چیزیں کانسٹیٹیوٹ کیا کرتی ہیں، ریئل اسپرٹ آف یونیک پلگرم، حج کے اصل مقصد کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں، بناتی ہیں. بٹ نماز از کمپریہنسو آف بوتھ دیز اسپیکٹس، لیکن نماز جو ہے ان سارے دونوں اسپیکٹس میں سے کمپریہنسو ہے، مطلب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دا ڈگنیفائڈ یٹ ریسپیکٹفل پریسنس، ڈگنیفائڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی قابل احترام، جس کی بہت زیادہ عزت کی جائے. دا ڈگنیفائڈ یٹ موسٹ ریسپیکٹفل پریسنس بفور دا آل مائٹی، دا ڈسپلن فالنگ ان لائن آف دا ڈیووٹس. یہ بھی پیراگراف خاصا مشکل ہے، آپ اس کو دھیان سے سمجھیے گا. اس کا مطلب ہے معزز قابل احترام جو ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس کے لیے کیا، دا ڈسپلن فالنگ ان دا لو آف ان لائن آف دا ڈیوورس، کہ ڈیوورس جو ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر بندے ہوتے ہیں، وہ کس طرح حاضر ہوتے ہیں، اس کی محبت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ. اور ڈسپلن فالنگ ان لائن کا مطلب ہوتا ہے ایک متانت عاجزی ہوتی ہے، کہ قابل احترام اللہ تعالیٰ کے حضور لوگ محبت عاجزی کے ساتھ، لائک لولی سلیوز، لولی کا مطلب ویسے کمینہ ہوتا ہے لیکن یہاں عاجز آئے گا، عاجز غلام کی طرح. اینڈ دا کیرنگ آؤٹ بائی دیم آف فکسڈ مونومنٹس ان این آرڈرلی، اور کیا کرتے ہیں کہ ایک ایسے کام کو کرتے ہیں. فکسڈ مونومنٹس کا مطلب ہوتا ہے شدید یادگار جو ہوتی ہے، منظم یادگار، مطلب ایسے کہ حج میں وہ جو کام کرتے ہیں ایک مونومنٹ ہے ان کی، ایک یادگار ہے جو کرتے ہیں. مطلب یادگار کیسے ہے، کچھ حضرت ابراہیم کی سنت ہیں، کچھ حضرت اماں ہاجرہ کی سنتے ہیں، ایک یادگار کو وہ تازہ کرتے ہیں. فکسڈ مونومنٹ کا مطلب ہے جو ایک فکسڈ ہے یادگار ہماری ہسٹری سے. اینڈ دا کیرنگ آؤٹ، وہ کیا کرتے ہیں، بائی دیم آف فکس مونومنٹ، ایک یادگار جو فکسڈ ہے، ان این آرڈرلی. آرڈرلی کا مطلب ہوتا ہے ایک آرڈر سے، مطلب پہلے طواف کرنا ہے، پھر صحیح کرنی ہے، پھر مینا میں مزدلفہ میں، مطلب ایک آرڈر سے چلتے ہیں وہ. سسٹمیٹک مینر ڈیمونسٹریٹ ایکسکیوسٹلی دا اوور لارڈشپ، ایک سسٹمیٹک مینر مطلب ایک سسٹم کے وہ دوران چلتے ہیں. ڈیمونسٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ ظاہر کیا کرتا ہے، ایک امید کو ظاہر کرتا ہے. ڈیمونسٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرتا ہے، واضح کرتا ہے. ایکسکیوزٹلی کا مطلب ہوتا ہے ایک امید، اوور دا لارڈشپ، جو ان کو اللہ تعالیٰ سے ایک امید ہے. یہ سارے کے سارے ان کا کام کرنا، ایک سلیو کی طرح حاضر ہونا، محبت کے ساتھ، متانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، قابل احترام رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا، فکس مونومنٹ ادا کرنا، آرڈری مینر، سسٹمیٹک مینر میں کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، ان کی امید جو اللہ تعالیٰ سے ہے. دا پاور، دا سوورینٹی آف گاڈ اینڈ مینس ٹوٹل ہیلپنیس، یہ چیز واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی سوورینٹی کو، حاکمیت کو، اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی تمام طاقتوں کو ظاہر کرتا ہے. اینڈ مینس ٹوٹل ہیلپنیس، اور انسان کی مکمل بے بسی کو. وائل دا اسٹیٹ آف دا ہارٹ، جبکہ دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، دا فیلنگ آف ایکسپیکٹینسی، امید کی احساس ہوتا ہے، امید کی کیفیت ہوتی ہے، مطلب اس کو اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے کہ وہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اس کو اچھا اجر عطا فرمائے گا آخرت میں. آف آرڈنٹ ہوپ، آرڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو بندہ عبادت کر رہا ہے، مطلب ایک عاجزی کے ساتھ اس کو ایک عاجز امید ہوتی ہے. اینڈ سبلائم ڈیووشن، سبلائم ڈیووشن کا مطلب ہوتا ہے اس کا عزم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دیٹ ورک دیم سیل اپ ودن اٹ ڈیورنگ دا پریئرز، کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کی عبادات کے دوران اس میں ہو. مطلب یہ عاجزی، یہ فیلنگ آف ڈیووشن، ایکسپیکٹینسی، ہیلپلیسنس جو کر رہا ہے سارا کچھ حج کے دوران، اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی عبادت میں اس لیے ہے، اس ٹیپیکل آف دا ٹینڈر ایموشن آف لو فار دا ڈوائن، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ٹینڈر ایموشن اور محبت کے جذبات رکھتا ہے. ڈیوائن کا مطلب ہوتا ہے قدرت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کو میں آپ کو شارٹ کر کے بتاتی ہوں کہ انسان جو ایک ڈسپلن کے ساتھ، متانت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ایک غلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، قابل احترام کی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کیا فکسڈ مونومنٹس ادا کرتے ہوئے، مطلب یادگار لمحات جو ہیں، یادگار جو یادیں ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے آرڈرلی مینر، ایک طریقے اور سسٹم کے ساتھ وہ اس چیز کا کرتا ہے عزم کہ وہ ایک پر امید ہے اپنے رب سے. رب کون سا، جو دا پاور آف دا سوورینٹی آف گاڈ، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان مکمل طور پر ہیلپلیس ہے، بے بس ہے، جبکہ اس کے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے. آرڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ہوپ، آرڈنٹ ایک قسم کی پرجوش، مطلب ایکسائٹمنٹ جسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتا ہے اور خوشی بھی اسے اس چیز کی ہو رہی ہوتی ہے. اینڈ سبلائم ڈیووشن کا مطلب ہوتا ہے اس کا جو عزم ہے وہ شاندار ہوتا ہے، بہت زیادہ بلند ہوتا ہے.
امید بھی زیادہ ہوتی ہے، عزم بھی بلند ہوتا ہے. دیٹ ورک جو اس کی تمام عبادات کے دوران رہتا ہے اس میں. اور یہ ٹپیکل ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو ظاہر کرنے کا. یہ سارا کچھ جو ہے ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی. کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اسٹوڈنٹس یہ پیراگراف. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ لیکچر کو بیک کر کے دوبارہ سے اس کو سن لیں، اس کو اچھے سے سمجھیں. امپورٹنٹ یہ اس سینس میں نہیں ہے کہ آپ کو یہ میمورائز کرنا ہے، لیکن یہ اس سینس میں ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے. اس میں سے ہو سکتا ہے ایم سی کیوز، لیکن ایز سچ تو امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو سمجھ لیں گے تو اچھی بات ہے. نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں دا پروفٹ ورڈز کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں. ان نماز لائز دا کولنس آف مائی آئیز، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آر ریچلی ایکسپریسو آف دا لیٹر اسپیکٹ آف نماز، یہ نماز کے جو اسپیکٹ ہے، نماز کے پہلو کو زیادہ واضح کرتی ہے. یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وین دا پریئر ٹائم کیم، جب نماز کا وقت آتا، دا پروفٹ وڈ ایڈریسڈ ہز مؤذن بلال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ان دس لونگ مینر، اپنے محبت بھرے انداز میں، او بلال، اے بلال، برنگ کمفرٹ ٹو مائی ہارٹ سوتھ دا ایگونی، کہ میرے دل کو تسکین پہنچائیے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اذان دیجئے، میرے دل کو تسکین پہنچائیے. کمفرٹ کا مطلب ہوتا ہے تسکین، ٹو مائی ہارٹ میرے دل کو، سوتھ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تسکین پہنچانا. دا ایگونی دیٹ از رائزنگ ودن از بائی گیونگ دا کال ٹو پریئر، جو ایگنی مطلب جو اس میں انڈر لائننگ پرپز ہے تسکین پہنچانے کا مطلب کیا ہے کہ کال ٹو پریئر، نماز کے لیے بلائیے، اذان دیجیے. اٹ ہیز بین ریمارکڈ بائی حضرت مجدد علی ثانی، حضرت مجدد علی ثانی نے کیا فرمایا، از ون آف ہز لیٹر دیٹ، اپنے خطوط میں سے خط میں فرمایا، نماز از دا باب آف دا ری ایچنگ بیئرڈس. بیئرڈس آئی تھنک یہاں رانگ ورڈ لکھا ہوا ہے، دا ہرٹس آئی تھنک سہانا چاہیے تھا، لیکن بیئرڈس کا ویسے جو مطلب ہوتا ہے وہ داڑھی ہوتا ہے، لیکن ایچنگ ہرٹس کا مطلب ہے دکھتے ہوئے دلوں کے لیے، کہ نماز جو دکھتے ہوئے دلوں کے لیے بام ہوتا ہے، مرہم، خوشبودار مرہم، خوبصورت مرہم. ایک مرہم ایسے ہوتا ہے نا جس کو رکھیں وہ زخم دکھتا ہے، اور ایک مرہم ایسے ہوتا ہے جس سے زخم سے خوشبو آتی ہے. تو یہ خوشبودار مرہم ہے نماز دکھتے ہوئے دلوں کے لیے. ایچنگ ہرٹس آئی تھنک سو آتا ہے. ایچنگ بیئرڈس تو یا نہیں آئے گا نا، دکھتے ہوئے داڑیوں کے لیے، یا ایسے تو نہیں. ایچنگ ہرٹ دکھتے ہوئے دلوں کے لیے نماز ایک خوبصورت مرہم ہے، خوشبودار مرہم ہے. برنگ می کمفرٹ او بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچائیے. کنویز ہز ٹروتھ، اس سچ کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے وہ اس سچ کا اظہار کر رہا ہے. کس سچ کا؟ کہ نماز از دا بام آف دا ایچنگ ہرٹس. اینڈ دا کولنس آف مائی آئیز لائز ان نماز، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. یہ فرمان امپارٹ دس سیکرٹ، اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہے. کس راز سے؟ اس راز سے کہ نماز جو ہے وہ دکھتے ہوئے دلوں کے لیے مرہم ہے. نیکسٹ ایک روایت ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں. اٹ از رپورٹڈ دیٹ ون ڈے حضرت عبد الواحد لاہوری، خلیفہ آف حضرت مجدد علی ثانی. آج یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ حضرت مجدد علی ثانی کے خلیفہ کون تھے؟ حضرت عبد الواحد لاہوری. یہ رپورٹڈ اس چیز کی روایت کی جاتی ہے کہ ایک دن حضرت عبد الواحد جو حضرت مجدد علی ثانی کے خلیفہ ہیں، انہوں نے پوچھا اپنے مرشد سے، ویئر دیر بی نماز ان دا ہیون، کیا جنت میں بھی نماز ہوگی؟ دا ہیون از ناٹ دا ہاؤس آف ایکشن، جنت عمل کی جگہ تو نہیں ہے، یعنی کہ عمل کی جگہ تو دنیا ہے نا. جنت تو سیڈ سم ون، کسی نے کہا ہے اٹ از دا ہاؤس آف ریکمپینس، یہ تو اجر کی جگہ ہے، مطلب جہاں اجر دیا جائے گا. پھر انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے عرض کی اپنے مرشد سے، وائی شوڈ نماز بی دیئر دین، پھر وہ نماز کیوں ہوگی؟ اون ہیئرنگ اٹ، اس بات کو سنتے ہی، دا حضرت آبزرو ود گریٹ اینگوش، ان کو وہ انتہائی غضب انہیں آ گیا. اینگوش کا مطلب ہوتا ہے ایک تکلیف ہونا، روحانی طور پہ جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اذیت بھی انہیں پہنچی، مطلب گریٹ اینگوش، انہیں بہت زیادہ اذیت پہنچی، دکھ پہنچا اس سوال پہ. How will it then be possible to live in the heaven؟ انہوں نے فرمایا پھر جنت میں ممکن رہنا کیسے ممکن ہوگا؟ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ کو سمجھیں اور اس کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی نماز پڑھا کریں. انہوں نے فرمایا کہ جنت میں پھر رہنا کیسے پاسبل ہوگا؟ مطلب نماز کے بعد تو رہنا ہی پاسبل نہیں ہے نا. تو پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ پھر جنت میں کیسے ہم رہ سکیں گے؟ دا ٹرینکولیٹی اینڈ جوائے وچ پیپل ہوز نیم از اے ریئل، ٹرینکولیٹی کا مطلب ہوتا ہے تسکین، اینڈ جوائے اور لطف، وچ بہت زیادہ خاموشی، تسکین، تسلی جو ہوتی ہے نا اسے ٹرینکولیٹی کہتے ہیں. اینڈ جوائے اور لطف وچ پیپل جو لوگوں کو ملتا ہے، ہوز نیم از ریئل، کس سے؟ جس کا نیم اصل ہے، جینین ہے. ون ڈرائیو فرام اٹ کین فردر بی امیجڈ فرام دا فالوئنگ اٹرینس آف حضرت مجدد. وہ انسان اگر اس کو ڈرائیو کرنا چاہے، اس کو حاصل کرنا چاہے، کس چیز کو؟ ان
خوشی کو اور سکون تسلی کو، جینین اور ریئل سکون تسلی اور خوشی کو وہ فالوئنگ اٹرنس، یہ جو درج ذیل فرمان ہے، یہ فرمان اور نیچے بھی کچھ فرمانات دیے گئے حضرت مجدد علی افسانی سے، اس سے وہ ڈرائیو کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ کیا فرمان تھا ان کا؟ وٹ رویت از دا ہیئر آفٹر، کہ دیدار، رویت کا مطلب ہوتا ہے نظارہ کسی چیز کا، ادھر دیدار کے معنی میں آئے گا کہ آخرت میں دیدار کا کیا ہے، آخرت کا جو دیدار ہے، ہیئر آفٹر کا مطلب ہوتا ہے آخرت، روز آخرت کا، اس دن اس دیدار کیا ہے، اس دن جو دیدار ہوگا وہ کیا ہے۔ نماز از ہیئر ان دس ورلڈ، اس دنیا میں نماز، رویت اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جو رویت نماز جو ہوتی ہے وہ دیدار ہوتی ہے، ایک قسم کی نماز از ہیئر اس دنیا میں نماز، دیر از گریٹ نیئرنیس آن ٹو دا بلاؤڈ، کہ یہ اپنے محبوب سے جس سے محبت کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت قربت ہے، نیئرنیس ہے نماز، مطلب نماز ادا کرنا بہت زیادہ اپنے محبوب کی قربت ہونے کی نشانی ہے۔ ان دا ورلڈ، اس دنیا میں، ان نماز ایز دیئر از ان دا رویت ان دا ہیئر آفٹر، یعنی کہ اس میں نماز کو دیدار سے، دیدار الہی سے تشبیہ دی جا رہی ہے، مطلب قیامت کے دن تو ہے نا کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور ابھی اس دنیا میں ظاہر جو ایک محبت کرنے والا ہے، بلوڈ ون ہے، اپنے محبوب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اس کے دیدار کے بغیر تو نہیں رہ سکتا نا۔ اب دیدار دنیا میں تو نہیں ہو سکتا، وہ تو قیامت کے دن ہوگا نا، یہ احادیث میں موجود ہے کہ مومن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو دنیا میں اس کی کیا نشانی ہے؟ اس تسکین کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، کہ وہ اس کو قربت کا احساس دلاتی ہے اپنے محبوب کے۔ یہ بہت بڑا فرمان ہے حضرت مجدد علی ثانی کا۔ اب اس کو میمورائز کر سکتے لیجیے گا، ہو سکتا ہے یہ لانگ کویسچن میں آپ سے پوچھا جائے۔ دا ڈسٹنکٹیو میرٹ آف نماز، نماز کے جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں؟ سلائس ان دس دیٹ اٹ ریفلیکٹس فلی دا سوورینٹی اینڈ اوور لارڈشپ آف گاڈ ایز ویل ایز ہز لاویبلٹی اینڈ ایلیجنس۔ نماز کی خصوصیات یہ ہیں کہ ریفلیکٹ کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی اقتدار اعلیٰ، حاکمیت کو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اور اس کی ایلیگنس کو۔ ایلیگنس کا مطلب ہوتا ہے عظمت، بڑائی اللہ تعالیٰ کی جو ہے۔ In its forms, it portrays the complete submission of man to his master. اپنے اس فارم میں، اس طریقہ سے یہ انسان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کمپلیٹ سبمیشن، مکمل عاجزی کا اظہار کرتی ہے، پورٹری کرتی ہے۔ ان اٹس اسپرٹ، اپنے روحانی سینس میں، اٹ از فلڈ آل ٹوگیدر ود دا ایسنس آف جوائے، یہ خوشی کے تصور سے بھرپور ہے۔ ظاہر ہے ایک مومن اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی، اپنے بلاؤڈ ون کی قربت کا احساس ہوگا، تو روحانی سینس میں یہ فلڈ ود آل ٹوگیدر، مکمل طور پر بھرپور ہے، ود ایسنس آف دا جوائے، خوشی کے، لطف کے، روحانی خوشی کے تصور سے۔ The tenderness and the rich melancholy of love، محبت کے بھرپور جذبات سے۔ ٹینڈرنس کا مطلب ہوتا ہے جو ٹینڈرنس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اداسی، جنرس کا مطلب ہوتا ہے، لیکن ادھر اداسی اس سینس میں آئے گی کہ وہ دنیا سے اداس ہے، کہ وہ اس کو رویت کی جلدی ہے، اس لیے وہ ایک اداسی۔ اور ریچ میلنکولی آف لو، میلنکولی بھی ایک اداسی کے سینس میں آتا ہے، لیکن مطلب محبت کی اداسی ہوگی اس کے اپنے محبوب کی اداسی میں، لیکن ایک خوشی بھی ہوگی قربت کی۔ ان دونوں کیفیات میں وہ نماز پڑھے گا، اسی لیے آگے یہ لکھا ہے اٹ از نماز الون، یہ نماز اکیلی ہے، مطلب صرف نماز ہی ہے، وچ یونائٹس ان اٹ سیلف، جو اپنے اندر رکھتی ہے کس چیز کو؟ دو چیزوں کو متحد کرتی ہے، سو سکسیسفلی، کامیابی سے، دا ٹو سیمنگلی اپوزٹ اسپیکٹ، جو ظاہری طور پر دو اپوزٹ، مطلب ایک دوسرے سے مختلف پہلو نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو نماز اپنے اندر رکھتی ہے۔ کیسے بلا؟ کہ اسی فلڈ ٹوگیدر ود دا ایسنس آف جوائے، کہ مکمل طور پر وہ خوشی سے بھی فل ہوتا ہے، مطلب مکمل طور پر بھرپور خوشی بھی اسے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اداسی بھی ہو رہی ہوتی ہے محبت کی۔ مطلب خوشی اور اداسی ایک، دونوں چیزیں ایک اپوزٹ ہے نا، ایک جگہ پہ دونوں چیزیں نہیں رہ سکتی۔ آپ خوش ہوں گے یا اداس ہوں گے، اگر اداس ہوں گے تو خوش نہیں ہوں گے، خوش ہوں گے تو اداس نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ نماز ایک اکیلی ایسی چیز ہے دونوں چیزوں کو، دونوں اپوزٹ اسپیکٹس کو اپنے اندر رکھتی ہے۔ اینڈ دس فیکٹ، اور یہ حقیقت، آن اٹس اون شوڈ بی انف ٹو لفٹ از ابو دا ادر موڈز آف ورشپ، اور یہ ایک حقیقت کافی ہے کہ یہ دوسرے جو سارے موڈز آف ورشپ ہیں، عبادت کے طریقے ہیں، ان سے نماز کو فوقیت دیتی ہے۔ نیکسٹ ہم زکوٰۃ کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ، ڈیفینیشن آف زکوٰۃ یہ ہے، زکوٰۃ از دا نیم گیون ان اسلام ٹو دیٹ پورشن آف منی، زکوٰۃ اس چیز کا نام ہے جو اسلام میں منی کے اس پورشن کو دیا گیا ہے، اور ویلتھ، دولت یا منی کے ایک پورشن کو زکوٰۃ کہتے ہیں، کس کو؟ ایز پر اللہ کمانڈ، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، از گیون ٹو دا پور، جو غریبوں کو دی جاتی ہے، اینڈ نیڈی، ضرورت مندوں کو، سو دیٹ دے بیکم دا اونر آف اٹ، کہ وہ اس کے مالک بن جائیں۔ In other words, fasting and prayers are forms of bodily worship.
کہ روزہ اور نماز جو ہے وہ جسمانی عبادت کا ایک طریقہ ہے. زکوٰۃ از اے فارم آف ورشپ وچ از پیکونری ان نیچر. پیکونری کا مطلب ہوتا ہے مالی, کہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو اپنے نیچر میں مالی عبادت ہے, اور یہ دونوں جسمانی عبادت ہیں. یہ بھی MCQs میں آ سکتا ہے. آفٹر دا نماز, دا نیکسٹ ان آرڈر آف پریفرنس امانگ دا فنڈامنٹل کمز دا زکوٰۃ. اسلام کے بنیادی عقائد میں نماز کے بعد جو پریفرنس میں چیز آتی ہے, جو فوقیت کس چیز کو ہے, زکوٰۃ کو دی گئی ہے نماز کے بعد. دا بیسک فنکشن آف زکوٰۃ, زکوٰۃ کا جو بیسک مقصد ہے, از دا سیم ایز دا آف اینی ادر فارم آف ورشپ, جو کسی اور عبادت کے طریقے کا مقصد ہے, مطلب انسان کو نیک کرنا, اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا. زکوٰۃ کا بھی وہی مقصد ہے. اٹ از اے سیکنگ آف گاڈز پلیئر, اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنا, اینڈ دا کلینزنگ اینڈ پیوریفیکیشن آف دا سیلف, اور اپنے آپ کو کلین کرنا, پاک کرنا اور صاف کرنا, یعنی تقوی اختیار کرنا. اٹ از اے پیٹنٹ فیکٹ دیٹ, یہ ایک مسمہ ہے, حقیقت ہے, مطلب یہ بہت بڑی ایک حقیقت ہے. مور فریکوینٹلی دین ناٹ, کہ اکثر ایسے ہوتا ہے, مور فریکوینٹلی مطلب اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے, سینس اینڈ کرائمس ہیو دیئر اوریجن ان دا لسٹ فار ویلتھ, کہ گناہ جو ہیں, گناہ اور کرائم, سنس گناہ ہوتے ہیں, کرائم کا مطلب ہوتا ہے جرم, ان کی جو اوریجن ہے, ان کا بیس جو ہوتا ہے, ان کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے, گناہ اور جرائم کے پیچھے لسٹ فار لو, دولت کی حوث, دولت کی محبت, اینڈ دا لسٹ فار پار, اور طاقت کی حوث. اینڈ بٹوین دا ٹو, اور ان دونوں کے درمیان, دا فارمر از اے مور کامن میلڈی. فارمر کا مطلب ہوتا ہے پہلے والی, فارمر کا کون سی, یہ لیسٹ فار ویلتھ. دیکھیں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے, لیسٹ فار پار اینڈ لیسٹ فار ویلتھ. پہلے جو فارمر آیا ہے وہ لیسٹ فار ویلتھ ہے, اور ان دونوں کے درمیان جو فارمر ہے, پہلے والی جو چیز ہے, یعنی کہ دولت کی حوث, از مور کامن میلڈی, زیادہ بڑی بیماری ہے. میلڈی کہتے ہیں اذیت کو, ایک بیماری جو ہوتی ہے, ادھر بیماری اب کہہ لیں. Zakat is a means for breaking the force on the malignancy of the malady of the lust for wealth. زکوٰۃ ایک طریقہ ہے جو طاقت کو, قوت کو توڑتا ہے, کس کی, جو دولت کی حوث ہے, اس کی جو قوت ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, اس بیماری کو توڑتا ہے, ختم کرتا ہے. In the قرآن میں زکوٰۃ is often mentioned simultaneously with namaz, which shows that is almost equal to the latter in importance in the Islamic organic station of worship. Station نہیں آنا نا, system of worship آئے گا. کہ نماز میں, قرآن پاک میں نماز کا, زکوٰۃ کا ذکر جو نماز کے فوراً بعد ہوا ہے, اکثر آیا نا, وقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, مطلب نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو, جو اس چیز کو شو کرتا ہے, اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کی ایکول امپورٹنس ہے, یعنی کہ اسلامک جو سسٹم آف ورشپ ہے, اسلامی عبادات کا سسٹم ہے, اس میں زکوٰۃ کی, نماز کے ایکول امپورٹنس ہے, اہمیت ہے. وین آفٹر دا ڈیتھ آف دا پروفٹ, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا, سم آف دا عرب ٹرائبس, کچھ عرب کے جو قبائل تھے, ریفیوز ٹو پے دا زکوٰۃ, انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. دا کیلف حضرت, آگے سے مسنگ آئی تھنک سو, ادھر آئے گا, حضرت ابو بکر صدیق, نے ان سے اعلان جہاد فرمایا, یعنی کہ جو کیلف تھے حضرت ابو بکر صدیق, انہوں نے اعلان جہاد ان سے فرمایا. آگے ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں. دا مینر ان وچ دا ویچوز آف اسپینڈنگ ان دا وے آف گاڈ آر ایکسٹرولڈ ان دا قرآن, کہ وہ جو طریقہ ہے, کون سا مینر, وہ طریقہ, ان دا ویچو, جس میں جو بیان ہوا ہے, اسپینڈنگ دا وے, اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کا, ایکسٹرولڈ ان دا قرآن, قرآن پاک میں بتایا گیا. اینڈ دا ویریس اسٹائل آف ایکسپریشنس, اور بہت سے ایسے طریقوں سے, مطلب ویریس اسٹائلز, مختلف جگہ پہ جو احکام ہے زکوٰۃ کا, وہ مختلف طریقوں سے دیا گیا. دیٹ ہیو بین امپلائڈ فار دا پرپز, جو ایک ہی پرپز کے لیے کام کرتا ہے. پرپز کیا ہے, گو ٹو کنفرم دیٹ اٹ از این انڈسپینسیبل کانسٹیٹیوٹ آف فیتھ, اس چیز کو کنفرم کرنا, اس چیز کی جو ہے نشاندہی کروانا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اس انڈسپینسیبل کانسٹیٹیوٹ ہے. انڈسپینسیبل کا, سیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز علیحدہ نہ ہو سکے, ٹوٹ نہ سکے. جو فیتھ ہے, ایمان کا, یہ ایک انڈسپینسیبل, نہ علیحدہ ہونے والا کانسٹیٹیوٹ ہے, ایک رکن ہے. یٹ یونیورسل ایز دا ڈفرینس آف مسلمس ٹو دیئر ریلیجن, لیکن مسلمانوں کی یہ ایک بدقسمتی کہہ لیجیے, ہیز کم ٹو بی نو ویئر اٹ مور ایویڈینٹ دین ان دس پرٹیکولر اسفیئر, کہ زکوٰۃ کا ابھی تک وہ ایویڈینٹ, مطلب وہ ثمرات ظاہر نہیں ہو رہے جو پرٹیکولر اسفیئر, اصل حقیقت میں جو زکوٰۃ کے ثمرات ہیں. یعنی کہ مسلم معاشرے میں اگر زکوٰۃ کا نظام قائم ہو تو ایسے ہوا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کہ 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی تھی, مطلب لوگ مستحق ہی نہیں تھے, زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں تھا, کیونکہ پراپر اسلامک سسٹم نافذ تھا. لیکن مسلم معاشرے میں وہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے ایسے ہے کہ مور ایویڈنٹ, مطلب اس کے فیچر ایسے نہیں ہیں جیسے پارٹیکولر ہونے چاہیے اسفیئر, جو اس کا پارٹیکولر اسفیئر ہے, جو اس کا بنیادی تقاضا ہے, وہ پورے نہیں کرتے. پیپل ہیو بیکم سو سیلفش, لوگ بہت زیادہ سیلفش ہو گئے ہیں, بہت زیادہ وہ ہو گئے, خود غرض ہو گئے ہیں. دیز ڈیز اینڈ دا لو آف منی, ان دونوں لوگ خود غرض ہو گئے, اور پیسے کی محبت ہیز گرون سو انارمسلی امنگ دیم دیٹ دا پریکٹس آف, اور پیسے کی محبت اتنی زیادہ ان میں جنم لے گئی, اتنی زیادہ گرو کر گئی ہے, that the practice of sharing one's wealth,
کہ اپنی دولت جو شیئر کرنے کا، اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا جو تصور ہے، پریکٹس ہے، اس کا جو عمل ہے، ود نیڈی اینڈ انڈیگنٹ برادر، ضرورت مند اور مسکین بھائیوں کے ساتھ اپنی دولت کو بانٹنے کا جو تصور ہے، اٹ از ڈس اپیئرنگ، ختم ہو رہا ہے، بالکل غائب ہو رہا ہے، فاسٹ مطلب بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، فرام دیئر مڈسٹ، ان کے درمیان میں سے، اینڈ ایون دیز ہو ڈو سو، اور حالانکہ جو لوگ یہ کرتے ہیں مطلب اپنے پیسے کو دوسروں کے ساتھ اپنی دولت کو شیئر کرتے ہیں، اب میجورٹی آف دین، ان میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں گلٹی آف گراس کیئر لیسنس ود رسپیکٹ، کہ وہ بہت زیادہ کیئر لیسنس مطلب ود رسپیکٹ ٹو ایتھ لاز اینڈ ریگولیشنز، کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ڈیوائن لاز ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو آرڈرز ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، لاز ہیں، ان کے ساتھ وہ بہت زیادہ کیئر لیسنس، بہت زیادہ ایک عدم توجہ جسے کہتے ہیں، ایک بہت زیادہ بے توجہی برتتے ہیں، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں اس کو ادا کرتے. لیٹ ڈاؤن فار اٹ، جو اس کے لیے لیٹ ڈاؤن ہے، جو اس کے لیے پرسکرائب ہیں قرآن پاک میں. لیٹ ڈاؤن کا کس کے لیے بلا؟ زکوٰۃ کے لیے، مطلب جو رولز اینڈ ریگولیشن لاز زکوٰۃ کے لیے لیٹ ڈاؤن ہے، وہ اس کے مطابق نہیں اس کو ادا کرتے. ود دا کانسیکوینس، اس کا رزلٹ یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے دیٹ دے ڈو ناٹ ڈرائیو دا فل بینیفٹ، کہ وہ جو اصل مقصد ہے، فل بینیفٹ، مکمل جو فائدہ ہے وہ نہیں پا سکتے فرام اٹ، اس میں سے، کس میں سے؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے. اٹ از پرومسڈ ان دا قرآن، کہ قرآن پاک میں ان کو جو فل اس کا فائدہ مقصد بتایا گیا وہ نہیں حاصل کر سکتے زکوٰۃ ادا کرنے سے، کیونکہ عدم توجیہی ہے ان کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف سے، اور بہت سے لوگ تو پیسے کی محبت میں اس قدر ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے. نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں وین زکوٰۃ از اے فنڈامنٹل اوبلیگیشن لائک دا نماز، جب زکوٰۃ جو ہے ایک بنیادی فرض ہے نماز کی طرح، دا ڈیزائر شوڈ، تو ضرورت اس بات کی ہے، نیچرلی بی ٹو ڈسچارج اٹ ود ایکول کیئر اینڈ ارڈینسی، کہ اس کو بھی اتنی کیئر، ایکول کا مطلب ہوتا ہے نماز کے برابر، جتنی نماز کو توجہ دی جاتی ہے، کیئر دی جاتی ہے، اتنی ہی کیئر سے اور ارڈینسی سے. ارڈینسی کا مطلب اشتیاق یعنی کہ شوق، اسی شوق اور اسی توجہ کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی ادا کیا جائے. زکوٰۃ دیٹ از پیڈ ان این آف ہینڈ مینر، ایک زکوٰۃ جو اس طریقے سے دی جاتی ہے، آف ہینڈ مینر کا مطلب ہوتا ہے بے دردی سے، مطلب بس دے دی، وداؤٹ اینی رولز اینڈ ریگولیشن، وداؤٹ اینی وداؤٹ دا ارج ٹو میک دا موسٹ آف اٹ بائی پیئنگ سکریوپلس ریگارڈ ٹو آل دا ریلیونٹ رولز اینڈ ریکوائرمنٹس. مطلب وداؤٹ ارج کا مطلب ہوتا ہے کہ اس شوق کے ساتھ، ایک تو ہوتا ہے نا شوق سے دینا، اور ارج کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مطلب جیسے کہتے ہیں مجبوری کے تحت دینا، کہ آف ہینڈ مینر مطلب ایک جان چھڑانے کے لیے دی جاتی ہے، اور وداؤٹ ایک ارج ایک مجبوری کی سینس میں دی جاتی ہے، شوق کے بغیر دی جاتی ہے، اشتیاق کے بغیر. کیا ہوتا ہے زکوٰۃ جو دی جاتی ہے سرکروپیس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک غیر محتاط طریقے سے، مطلب محتاط طریقے سے. ایک محتاط کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اگلا اس چیز کی کنفرمیشن کریں گے جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے مصارف میں آتا ہے کہ نہیں، یعنی کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں، بالکل بے احتیاطی سے جو دی جاتی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے ریگارڈ ٹو آل دا ریلیونٹ رولز اینڈ ریکوائرمنٹس، جو تمام اس کے ریلیٹڈ جو رول ہیں اور ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کے بغیر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، از اکن ٹو دا نماز. اکن کا مطلب ہوتا ہے وہ اس سے مطلب اس کے ساتھ اس کا ایک ریلیشن بنتا ہے، جیسے ایسی جو زکوٰۃ ہے جو آف ہینڈ مینر میں وداؤٹ ارج اور سرکولپلس مینر میں دی جاتی ہے، وداؤٹ رول اینڈ ریگولیشن دی جاتی ہے، وہ کس نماز سے متشابہ اس نماز سے اس کے متشابہ ہے، وچ از آفرڈ اپ ان ہیسٹ، جو جلدی میں ادا کی جائے، اینڈ وداؤٹ پراپر اٹینشن توجہ کے بغیر، لیکنگ ان بوتھ لائف اینڈ لسٹر، مطلب دین اور دنیا کی کوئی بھی اس میں توجہ اور اس میں انٹرسٹ نہ ہو، جلدی میں نماز ادا کی جائے. ویل سم آف دا ویز آف ویسٹنگ دا زکوٰۃ ود اے گریٹر انر کانٹیکٹ کین بی، مطلب کچھ جو زکوٰۃ ادا کرنے کے انر کانٹیکٹ میں چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، 4 پوائنٹس ہے، یہ آپ کا امپورٹنٹ لانگ کوسچن آ سکتا ہے، اس کو اپنے میمورائز اچھے سے کرنا ہے اور سمجھیں بھی. فرسٹ پہلا جو ہے ٹو گیٹ ٹو ناؤ آل دا رولز اینڈ پرنسپلس آف زکوٰۃ اینڈ کلٹیویٹ سنسیئرٹی آف پرپز، کہ پہلے تو آپ زکوٰۃ کے سارے رولز اینڈ پرنسپلس مطلب فقہ کے مطابق، قرآن اور شریعت کے مطابق جو اس کے رولز ہیں سارے کے سارے وہ جانیں، اور پھر کیا کلٹیویٹ پیدا کریں سنسیئرٹی، اپنے اندر مخلصی پیدا کریں کہ آپ مخلص طریقے سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کریں. سیکنڈ جو ہے وے ہے وہ یہ ہے ٹو ٹیک گڈ کیئر ٹو اسپینڈ اٹ آن وٹ سیم ٹو دا موسٹ ڈیزرونگ اینڈ لیجیٹیمیٹ. گڈ کیئر مطلب بہت زیادہ اس چیز کا دھیان کریں کہ یہ ان پہ اسپینڈ ہو رہی ہے، ان لوگوں پہ خرچ ہو رہی ہے، وٹ سیم ٹو بی دا موسٹ جو نظر آتے ہیں موسٹ ڈیزرونگ بہت زیادہ حقدار ہیں، اینڈ لیجیٹیمیٹ پارٹیز، اور لیجیٹیمیٹ کا مطلب ہوتا ہے جو مطلب اس کے حقدار ہیں، لیگلی اس کے حقدار ہیں، جو اس کو لینے کے مستحق ہیں.
پارٹیز لوگ اینڈ آبجیکٹس اور چیزیں، مطلب ایسی چیزیں زکوٰۃ میں دیں جو دی جا سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کو دیں جو ڈیزرونگ اور لیجیٹیمیٹ ہیں، مستحق ہیں اور اس کے حقدار ہیں. دیٹ از پارٹیز اینڈ آبجیکٹ ان اسپینڈنگ آن وچ دیئر از دا ہوپ آف دا گریٹسٹ ریوارڈ فرام گاڈ. اور جو ان لوگوں کو دیں اور ایسی طریقے سے دیں، وہ چیزیں دیں کہ ان کو اسپینڈ کرتے ہوئے، ان کو خرچ کرتے ہوئے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ کی امید ہو، نہ کہ لوگوں سے. تھرڈ جو اس کا وے ہے وہ یہ ہے ٹو ہیٹ دا آئیڈیا آف ہیونگ بیسٹوڈ. اس آئیڈیا سے، اس تصور سے نفرت کریں. کس تصور سے؟ بیسٹوڈ اینی فیور آن دا پرسن ٹو ہوم اٹ از گیون اوے، کہ جس کو یہ دی جا رہی ہے اس کی طرف سے آپ کو کوئی فیور ملے، آپ کی وہ تعریف کرے، یہ وہ آپ کو سراہے. مطلب اس چیز سے، اس تصور سے آپ نفرت کریں، اس چیز سے نکلیں بالکل. not to look down upon him، نہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں. in any way on that account، اس اگر طریقے میں کہ آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ وہ بہت غریب ہے، اس کو اس چیز کا جتلائیں نہیں، نہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں. but on the other hand، لیکن دوسری طرف to feel genuinely obliged to him because، اس طرح اس کو ادا کریں کہ اس کو اس چیز کا احساس ہو. it was through his agency that، کہ اس کی طرف سے، اس کے صدقے، ایجنسی کا مطلب ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اس کے صدقے، that one was unable to acquit oneself of the duty properly and well، کہ اس کے صدقے، کس کے صدقے؟ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے. آپ اس چیز کو، اس کو امپورٹینس اتنی دیں کہ اس کو اس چیز کا احساس ہو کہ اس کے صدقے، اس کے توسط سے آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ایکوٹ ون سیلف. ایکوٹ کا مطلب ہوتا ہے خود کو آزاد کر لینا. کس چیز سے آزاد کیا؟ اپنی ڈیوٹی سے. مطلب زکوٰۃ دینا آپ کا فرض تھا، آپ کی ڈیوٹی تھی، وہ آپ کی پراپرلی پرفارم ہو گیا. کس طرح؟ اس کے صدقے کہ آپ کو وہ ایک پراپر بندہ مل گیا جو اس کا حقدار تھا. آپ نے اچھے سے اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کر دیا اس کے ذریعے سے، اس کے تفضل سے، اس کی وجہ سے، نہ کہ آپ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں. اینڈ ٹو ایکنالج اٹ انگریڈنگلی بائی ورڈ اینڈ ڈیڈ. اور انگریڈنگلی کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو ایکنالج کریں، اس بات کو مانیں کہ آپ بے دریغ فراغ دل. مطلب انگریڈنگلی کا مطلب ہے بے دریغ، بغیر کسی کی بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی وجہ، کسی غرض کے بغیر آپ اس کو دے رہے ہیں. یہ 4 نمبر پہ ہے ٹو کال اپ دا کنوکشنز ٹو دا مائنڈ. اور اپنے دماغ میں اس چیز کو رکھ لیں. کنوکشن کا مطلب ہوتا ہے کامل تسلی کر لیں اس چیز کی، اس بات پہ اپنے دماغ کو سیٹسفائی کر لیں. بائی گیونگ اوے دا زکوٰۃ، کے زکوٰۃ دیتے ہوئے، ایز ان کیس آف نماز، نماز کی طرح، دیٹ گاڈ از پریزنٹ ہیئر، کہ اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے. اینڈ ایوری ویئر، یہاں بھی اور ہر جگہ موجود ہے. سینگ آل، سب کچھ دیکھ رہا ہے. آبزرونگ ایوری تھنگ، ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے، مشاہدہ فرما رہا ہے. ہی از واچنگ دس ایکٹ آف مائنڈ، وہ میرا یہ عمل دیکھ رہا ہے. ایز ویل ایز دا انٹینٹ، اسی طرح وہ میری نیت کو بھی دیکھ رہا ہے. انٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے نیت. دیٹ از آپریٹنگ بیہائنڈ اٹ، مطلب میرے عمل کے پیچھے جو نیت ہے، جو اس عمل کو کر رہی ہے، وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے. اینڈ اٹ از ان ہز پریزنس، اور اسی کی موجودگی میں. اینڈ بائی ہز کمانڈ، اور اسی کے حکم سے. دیٹ آئی ایم ڈوئنگ دس لٹل سروس، میں یہ ادنا سی جو خدمت ہے وہ کر رہا ہوں. ٹو اے سرونٹ آف ہز، اس کا ایک غلام ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ایک غلام ہوتے ہوئے میں یہ ادنا سی خدمت سر انجام دے رہا ہوں. اف دا زکوٰۃ begins to be paid، اگر زکوٰۃ ان دا مینر اینڈ اسپرٹ انڈیکیٹو ابو، جو یہ اسپرٹ مینر جو طریقہ اوپر انڈیکیٹ کیا گیا، واضح کیا گیا، اس طریقے سے اگر زکوٰۃ دینی شروع کریں تو پھر کیا ہو؟ اٹس بینیفیشل ریزلٹ کین بی ایکسپیرینسڈ ان دس ایوری ایگزسٹینس، کہ ہر لمحہ ہم اس کے بینیفیشل رزلٹ، بینیفیٹ کا مطلب فائدہ مند نتائج ہم اس کے پائیں. سچ ابنڈنس اینڈ پروسپیرٹی، ایسی خوشحالی پائیں اور ایسی اتنی زیادہ ہم زیادتی پائیں. ول بی وٹنسڈ، ہم اس کا مشاہدہ کریں. ان ٹریڈ اینڈ ایگریکلچر، تجارت میں اور اس طرح زراعت میں بھی ہم بہت زیادہ خوشحالی اور بہت زیادہ اضافہ پائیں. دیٹ مین ول بی اسٹاؤنڈ، کہ انسان ہکا بکا رہ جائے. مطلب خوشحالی تجارت میں، زراعت میں، سب کچھ یہ دیکھ کے انسان ہکا بکا رہ جائے. ویری سوری اسٹوڈینٹس، بہت زیادہ لمبا لیکچر ہو گیا، لیکن اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک ایک ورڈ کلیئر کیا ہے ایسے ہی، کیونکہ یہ اس کا حق رکھتا تھا، اس لیکچر کا اتنا ٹائم تھا کہ یہ اتنا ٹائم لیا. ویری سوری اینڈ تھینکس فار یور ٹائم. اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ اس کا نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.